بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش استقبال ہے۔ آج کا موضوع ہے پریم چند کی سوانح۔ پریم چند اردو کے ایک مشہور افسانہ نگار اور ناول نویس ہیں۔ پریم چند 31 جولائی 1880 کو بنارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام دھنپت رائے تھا، لیکن گھر والے انہیں نواب رائے کے نام سے پکارتے تھے۔ پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، جو ڈاک خانے میں کلرک تھے، اور والدہ کا نام آنندی دیوی تھا۔ پریم چند اپنی 3 بہنوں کے بعد چوتھے بھائی تھے، جن میں پہلی 2 بہنوں کا انتقال ہو چکا تھا اور تیسری بہن کا نام سگی تھا، جو ان سے 7 سال بڑی تھی۔ پریم چند جب 5 سال کے ہوئے تب 1885 میں ان کے والد نے اپنے بغل کے گاؤں لال پور میں ایک مولوی صاحب کے حوالے کیا، جہاں سے انہوں نے اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ 1888 میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو 1892 میں والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کے اثر کو پریم چند جھیل نہ سکے اور ان کی دادی نے ان کی کفالت کرنی شروع کر دی۔ جب دادی کا انتقال ہو گیا تو پریم چند ماں کی محرومی کا احساس ان کے اندر شدید ہوا۔ ان کا تبادلہ، پریم چند کے والد کا نام تبادلہ مختلف جگہوں میں ہوتا رہا۔ 1893 میں ان کا تبادلہ گورکھپور میں ہوا اور وہیں پریم چند بھی چلے گئے اور وہاں انہوں نے مشن اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخلہ لیا۔ یہاں وہ 3 سال رہے اور 8ویں جماعت تک پڑھائی کی۔ 1895 میں کوئنس کالج میں 9ویں جماعت میں داخلہ لیا، کوئنس کالج بنارس، لیکن مفلسی کی وجہ سے 1898 میں میٹرک کا امتحان 2nd ڈویژن سے پاس کیا۔ 1896 میں سوتیلے نانا کی نے زبردستی شادی کرا دی اور 1897 میں والد کا جب انتقال ہو گیا تو گھر کی تمام ذمہ داری پریم چند کے سر پر آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے 1899 میں مرزا پور کے قصبہ چنار کے ایک مشن اسکول میں 18 روپے ماہانہ بطور اسسٹنٹ ماسٹر ملازمت حاصل کی اور ان کا ہی مختلف جگہوں پر تبادلہ ہوتا رہا۔ اسی دوران انہوں نے لکھنے پڑھنے کا بھی آغاز کیا۔ 1901 عیسوی میں انہوں نے پہلا ناولٹ ایک ماموں کا رومان کے عنوان سے لکھا۔ 1902 میں محکمہ تعلیم نے انہیں ٹریننگ کے لیے الہ آباد بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1903 میں پہلا ناول اسرار معابد کے نام سے بنارس کے اخبار آواز خلق میں چھپانا شروع کیا۔ ٹریننگ کے بعد وہ پرتاپ گڑھ واپس آ گئے اور اس کے بعد مختلف جگہوں پر ان کا تبادلہ ہوتا رہا۔ 1906 میں ان کی دوسری شادی شیورانی دیوی سے ہوئی۔ یہ وہ خاتون تھی جن کے ساتھ پریم چند بہت خوش تھے اور انہوں نے ان کی ادبی زندگی میں خاصا اچھا سلوک کیا، خاصی مدد کی۔ اپریل 1908 میں ان کا پہلا افسانہ عشق دنیا اور حب وطن کے نام سے رسالہ زمانہ کانپور میں شائع ہوا۔ اسی سال جون 1908 میں سوز وطن کے عنوان سے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ نواب رائے کے نام سے چھپا، لیکن اس مجموعے کو 1910 میں ضبط کر لیا گیا کیونکہ اس مجموعے میں حکومت کے خلاف یا حب الوطنی کے حوالے سے کئی کہانیاں موجود تھیں اور انگریز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی کہانیاں لکھی جائیں۔ نواب رائے یا دھنپت رائے کے نام کے بجائے اس کے بعد پریم چند نے اپنا قلمی نام پریم چند اختیار کیا۔ یہ 1910 کی بات ہے۔ 1915 عیسوی میں ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس سے پریم چند کی کبھی نہیں بنی۔ 1916 میں بستی میں قیام کے دوران انہوں نے FA کا امتحان پاس کیا اور 15 فروری 1921 کو گاندھی جی کی تحریک سے متاثر ہو کر ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور تصنیف و تالیف میں لگ گئے۔ 1934 میں وہ ممبئی گئے،
فلمی دنیا میں کام کرنے کے لیے، لیکن وہاں کی عیاری مکاری دیکھ کر وہ 6 ماہ میں فلم انڈسٹری سے بدزن ہو کر واپس آ گئے۔ 10 اپریل 1936 کو انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاس میں لکھنؤ گئے اور وہاں انہوں نے صدارت فرمائی۔ وہاں ان کا ایک مشہور جملہ تھا، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اس کے بعد 8 اکتوبر 1936 کو پریم چند کا لمحی اپنے گاؤں میں انتقال ہو گیا۔ اگر پریم چند کی افسانوی زندگی کی بات کریں تو وہ 1907-8 سے افسانے لکھنا شروع کر چکے تھے۔ ان کے افسانوی مجموعے کئی شائع ہوئے، جن میں پہلا مجموعہ 1908 میں سوز وطن کے عنوان سے، اس کے بعد پریم پچیسی حصہ اول 1915 میں، پریم پچیسی حصہ دوم 1918، پریم بتیسی حصہ اول 1920، خاک پروانہ 1928، خواب و خیال 1928، فردوس خیال 1929، پریم چالیسی حصہ اول 1929، پریم چالیسی حصہ دوم 1929، آخری تحفہ 1934، زاد راہ 1936، اور ان کی وفات کے بعد ایک مجموعہ واردات کے نام سے شائع ہوا۔ اسی طرح ناول کی دنیا میں بھی پریم چند نے خاصی دھوم مچائی۔ اسرار معابد ان کا پہلا ناول ہے جو 1905 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد پے در پے کئی ناول چھپے، جن میں جلوہ ایثار، بازار حسن، گوشہ عافیت، چوگان ہستی، غبن، نرملا، گودان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ گودان پہلے ہندی میں 1936 میں شائع ہوا اور اس کا نام تھا گودان۔ بعد میں 2 سال کے بعد مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نے 1938 میں اسے اردو کے قالب میں ڈھالا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ مختلف ہی رہا ہے اردو ادب میں کہ گودان ناول ہے یا ناول کا ترجمہ۔ بعض حضرات بلکہ اسلوب احمد انصاری اسے ناول کا ترجمہ کہتے ہیں، مسعود حسین خان اسے ناول کا ترجمہ کہتے ہیں، اور حق بات یہی ہے کہ یہ ناول پہلے ہندی میں چھپا، اس کے بعد ترجمہ ہوا اردو میں، اس لیے بہت سے لوگ اسے ناول نہیں بلکہ ترجمہ کے ضمن میں رکھتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات دیکھنے کی یہ ہے کہ پریم چند کے انتقال کے بعد بلکہ ان کی زندگی کے آخری دور میں ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ ترقی پسند تحریک میں سجاد ظہیر وغیرہ تھے۔ انہوں نے یہاں کے ادب میں یہ محسوس کیا کہ یہاں بھی حسن کا معیار بدلنے والا معاملہ ہے۔ یہاں جو 2 طبقہ ہے، بورژوا طبقہ اور پرولتاری طبقہ، یعنی امیر طبقہ اور غریب طبقہ، آج پریم چند سے پہلے یا 1936 سے پہلے اردو افسانوں میں یا ناولوں میں ہمارے کردار، جو اہم کردار ہوتے تھے ہماری کتابوں کے، وہ امیر لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن پریم چند نے کہا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے یہاں پریم چند اور اس کے بعد کی روایت میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم لوگ غریب کسانوں کو، مزدوروں کو، مظلوم طبقے کو ہم لوگ ایک ہیرو کے طور پر ہم لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے کہانیوں میں ڈالتے ہیں۔ ترقی پسندی میں بھی یہی ہوا، اور ترقی پسندی کے بعد بہت الگ معاملہ ہوتا چلا گیا۔ تو پریم چند نے جو صدارت فرمائی ترقی پسند تحریک کی، تو ترقی پسندوں کے سامنے پریم چند کی تخلیقات ان کے سامنے ایک نمونہ کے طور پر تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو اپنانے سے دریغ نہیں کیا۔ پریم چند کے حوالے سے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔